بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ جی آج کی 4 بڑی شاندار خبریں ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلی بڑی خبر سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل جو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں لیٹسٹ اور سب سے پہلے نوٹیفیکیشن اور خبروں کے لیے۔ چلتے ہیں جی آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف۔ ملازمین کی اپ گریڈیشن، سمری وزیر اعظم کو دوبارہ ارسال کر دی گئی۔ مخصوص ملازمین کو اپ گریڈ کرنے سے قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ وزارت خزانہ نے ملازمین کی سکیل کی اپ گریڈیشن کی سمری از سر نو جائزہ کے لیے دوبارہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو بھجوا دی۔ وزارت خزانہ نے وزیر اعظم کو منظور کردہ سمری پر پے سکیل اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق وزیر اعظم کی منظور کردہ سکیل اپ گریڈیشن کی سمری کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے قبل پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے پالیسی احکامات دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کی سمری میں ڈسپیرٹی الاؤنس لینے والے ملازمین کے سکیل کی اپ گریڈیشن کی منظوری دی تھی۔ اب صرف وزیر اعظم سیکریٹریٹ، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر سیکریٹریٹ کے ملازمین کے سکیل کی اپ گریڈیشن کی اجازت دی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے وزارت دفاع سمیت خصوصی الاؤنس اور بنیادی تنخواہوں کے مساوی 100% اضافی الاؤنس لینے والے اور نان کلیریکل ملازمین کے سکیل اپ گریڈ نہ کرنے کی منظوری دی تھی۔ وزارت خزانہ کے مطابق مخصوص ملازمین کے سکیل کی اپ گریڈیشن سے قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، اس لیے دوبارہ اسمبلی ارسال کی گئی۔ اب دوبارہ کیبنٹ میں اس کی منظوری کے بعد واپس وزارت خزانہ کو روانہ کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر بڑی خبر کی طرف چلیں تو جی پی فنڈ آٹومیشن اور آن لائن پیمنٹ سسٹم کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعظم خیبر پختونخوا محمود خان نے اکاؤنٹنٹ جنرل کمپلیکس میں متعدد منصوبوں کا افتتاح کیا، جس میں سرکاری ملازمین کی جی پی فنڈ آٹومیشن اور آن لائن پیمنٹ سسٹم کا آغاز کر دیا گیا، جس کی مدد سے آپ آن لائن جی پی فنڈ کی پیمنٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اسمبلی تحلیل کا معاملہ۔ محکمہ تعلیم میں تبادلوں پر پابندی ختم ہونے کا بڑا امکان۔ صوبائی وزیر تعلیم شہرام خطر قزئی نے عمرہ پر جانے سے قبل 27 دسمبر کو تبادلوں پر پابندی عائد کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن اب جیسے ہی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو امید ہے کہ ان پر پابندی ختم کر دی جائے گی۔ پروجیکٹ ملازمین کی تنخواہوں کی حد مقرر کر دی گئی۔ اگر اس کی مکمل تفصیل کی طرف چلیں تو گریڈ 1 سے لے کر 8 تک کے ملازمین کی تنخواہ 37,500 روپے تک، سکیل 9 سے 10 کے ملازمین کی 52,200، گریڈ 11 سے 13 کے ملازمین کی 60,000 روپے تنخواہ ملے گی۔ اور اس کے علاوہ اس کی مزید تفصیل آپ پڑھ سکتی ہیں کہ وہ لوگ جو کسی پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں تو اس حوالے سے حکومت نے پروجیکٹ ملازمین کی تنخواہوں کی حد مقرر کر دی۔ تنخواہیں زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ دینے کی اجازت دی گئی ہے، جس میں مخصوص سکیل کے مطابق مثلا سکیل 8 تک کے ملازمین کی کم از کم تنخواہ 25,000 اور زیادہ سے زیادہ 37,500۔ سکیل 9 سے 10 کے پروجیکٹ ملازمین کی تنخواہ 35,000 زیادہ سے زیادہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 52,200۔ سکیل 11 سے 13 کے ملازمین کی کم از کم 40 اور زیادہ سے زیادہ 60، 14 سے 15 کی 55,000 سے لے کر 82,500 تک، اور 16 کی کم از کم 75,000 سے لے کر 1,12,000۔ 17 سکیل کے تنخواہوں کی 1,10,000 سے لے کر اور زیادہ سے زیادہ 1,65,000۔ 18 کے لیے کم از کم 1.5 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 2.25 لاکھ۔ اس طرح جو لوگ بھی پروجیکٹس میں کام کرتی ہیں تو ان کی تنخواہیں جو ہیں اس میں اضافہ کیا گیا اور تقریباً 20% تنخواہوں میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے 9 لاکھ تک مقرر کر دی گئی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔